السلام علیکم فرینڈ، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. دس از محمد عمر اور یو آر واچنگ اٹس آل اباؤٹ اینیملز. دوستو، آج کل فیس بک پہ، یوٹیوب پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز چل رہی ہیں جس میں آپ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ شہر میں آپ بکریاں رکھیں اور ان سے ماہانہ لاکھوں روپے کمائیں، ماہانہ 5 لاکھ کمائیں یا ماہانہ 1.5 لاکھ کمائیں. اس طرح کی بہت ساری آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو یوٹیوب پہ بھرمار ملے گی اس طرح کی. یہ ویڈیو میں صرف آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنا رہا ہوں، باقی آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی تو میں نے سوچا کہ اس پر میں کچھ لوگوں کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دوں. باقی سب اپنے اچھے برے کے خود ذمہ دار ہیں. دوستو، جب میں نے بکریوں کا شوق رکھا، جانوروں کا تو مجھے شوق ہے ہی، اور میں جانور بدل کر اپنے گھر پر ہی شہر میں لاہور شہر سے بلونگ کرتا ہوں اور شہر کے مڈ میں رہتا ہوں. اور یہاں پر ہر چیز آپ کو پتہ ہے، شہروں میں خوراک کے حوالے سے اگر جانور کوئی بھی پالیں تو ہر خوراک پر، ہر جانور کی خوراک کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے شہروں میں. اور اگر بات کریں ہم بھیڑ بکریوں کی یا اس طرح کے شوق کی، تو اس میں جو بکریاں ہوتی ہیں وہ آپ رکھ لیں گے نو ڈاؤٹ. آپ گھر پر 5 مرلے کے مکان میں چھت پر یا 10 مرلے کے مکان میں چھت پر آپ رکھ سکتے ہیں. ایک سیٹ اپ بھی بن جائے گا، اچھے خاصے پیسے لگا کے آپ وہ سارا کچھ کر لیں گے، بکریاں بھی آپ ڈال لیں گے. لیکن دوستو، اس کا فائدہ آپ کو نہ کے برابر ہوگا. بکریوں کے جو کاروبار ہے یہ برکت والا کام ہے، لیکن صرف اس بات پر ہی آپ اگر چلیں گے تو آپ اپنا گھر نہیں چلا پائیں گے. اگر آپ کا کوئی سائڈ بزنس ہے، وہاں سے آپ اپنا گھر چلائیں، اچھی خاصی آپ کو ارننگ ہے وہاں سے، تو آپ اپنے گھر کو پہلے دیکھیں، اس کے بعد بکریوں کے کاروبار میں یا شوق کی طرف آئیں. آج کل لوگ یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کاروبار میں، فلانے کاروبار میں ماہانہ فلانا بندہ یا 18 سال کا لڑکا یا 20 سال کا لڑکا گھر کی چھت پر بکریاں رکھی ہیں یا مرغیاں رکھی ہیں یا فلانے جانور رکھے ہیں اور ماہانہ 2 لاکھ سے 3 لاکھ روپے کمانے لگ گیا. اس کے پیچھے کی اصل کہانی، اصل چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں سے چھپائی جاتی ہیں، جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غلط بات ہے، کسی کو غلط گائیڈ کرنا، جو کہ اچھی چیز نہیں ہے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ہر طرح کی ویڈیو چینل پہ ملے گی، یوٹیوب پر ملے گی. تو میرا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ اگر بکریوں کا کاروبار کا مائنڈ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو شہریوں کے لیے سب سے زیادہ پیغام ہے میرا، انہی کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں. جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں وہ تو بکریوں کا جو ہے خوراک وغیرہ وہاں کی مینٹین کر سکتے ہیں. وہ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ ان کو دیہات وغیرہ میں چرائی کی جگہ مل جاتی ہے، جبکہ شہروں میں آپ جانور کو چرائی کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں پہ آپ ان کو چرائی کے لیے لے کے جائیں اور 2 ٹائم کا کھانا آپ ان کو چرائی سے پورا کر رہے ہیں. تو شہروں میں ہوتا یہ ہے کہ آپ شہر میں رکھ لیتے ہیں، شیڈ بھی بنا لیتے ہیں، 5-6 لاکھ روپے شیڈ پہ لگا دیتے ہیں، پھر جانور ڈالنے پہ 15-20 لاکھ روپے کے جانور لے آتے ہیں. پھر اس پر بھی آپ لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. بہت ساری آج کل راجن پور کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ اس میں پنجابیوں کو اور دوسرے جو ہمارے پاکستان سے شہروں کے لوگ ہیں ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں. راجن پوری نسل جو ہے وہ صرف راجن پور ہی میں کامیاب ہے. میں نے بذات خود وہ نسل، میں راجن پور سے آپ ہی کی طرح ویڈیو دیکھ کر صابر گوڈ فارم سے میں بکریاں بائی کر کے لے کر آیا تھا. دکھاتے کچھ ہیں، وہاں پہ جاؤ تو ہوتے کچھ ہے. وہ پورا پنڈ انہوں نے ایک کاروبار سمجھ کے، اس کو ایک مذاق سمجھ کے یہ سٹارٹ کیا ہوا ہے. جو وہاں کے یوٹیوبر ہیں وہ اس نسل کو، وہاں کی اپنی جو نسل ہے اس کو اتنا زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں تک اس کی ویڈیوز پھیلاتے ہیں
کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ ان سے متاثر ہو کے بکریاں دیکھنے یا بائی کرنے چلے جاتے ہیں. وہ آپ کو اپنے فارم پہ بٹھاتے ہیں, کھانا بھی کھلاتے ہیں, یہ ان کی ایک اچھی بات ہے, کھانا کھلاتے ہیں. لیکن اس کے بعد وہ گاؤں میں آپ کو لے کر جاتے ہیں اور آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو جانور نہیں ملتے. آپ کو لے کر ایسے فارم پر جاتے ہیں جہاں پر چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں اور ان کی پرائز اسی حساب سے انہوں نے بڑھائی ہوئی ہوتی ہے. جبکہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی, انہوں نے اس ویڈیو میں بڑی بکریاں دکھا کر, اور دور سے ویڈیو بناتے ہیں اور بڑی بکریاں دکھا کر اس میں ان کی پرائز 20 سے 25 سے 30 ہزار کے درمیان بتاتے ہیں. جبکہ آپ کو اس طرح کی بکری کبھی بھی اتنے میں نہیں ملتی. بہرحال میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو میں ڈیگریڈ کروں, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو میں تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کیا. شہر میں اگر آپ بکریاں رکھنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ کا سائڈ بزنس ہونا چاہیے, جس سے آپ اپنے گھر کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے والدین کو, اپنے کاروبار کو, دوسرے جو ہے اپنے یعنی کھانے پینے کو آپ بھرپور قسم سے چلا سکیں, بھرپور طریقے سے اس کو چلا سکیں. اور اگر آپ کے پاس 5 سے 10 لاکھ یا 20 لاکھ ہے, اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اور کوئی کاروبار کرنے کے لیے چیز نہیں ہے اور آپ بکریاں ڈالیں اور اس کا کاروبار کر کے اس سے ارننگ کریں, تو آپ لوگوں کے ساتھ میں یہی بات شیئر کروں گا کہ اس طرح نہ کریں. اپنے ساتھ زیادتی, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے گا. اس طرح آپ کے جو بیوی بچے ہیں ان کا جو حق ہے وہ بھی مرے گا, اور بھیڑ بکریاں یا بکریاں جو سے بھی آپ لائیں گے ان سے آپ کو فوری فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس بکریوں کے کاروبار میں ایک تو آپ کو صبر اور حوصلہ چاہیے, اور آپ کے پاس بیک اپ پہ پیسے ہونے بہت ضروری ہیں. اس میں نقصان بھی ہوتا ہے, سردیوں میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور آپ کو بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, شہر میں اگر آپ بکریاں رکھ لیں گے, 10 بکریاں یا 15 یا 20 بکریاں رکھ لیں گے, ان کی خوراک بھی آپ نے مینٹین کرنی ہے, وہ بھی چھت پر, یا آپ کو کوئی خالی پلاٹ بھی مل جاتا ہے تب بھی آپ کو ان کی صفائی کے لیے 2 لڑکے رکھنے پڑیں گے یا 1 لڑکا رکھنا پڑے گا. اس کے پیسے علیحدہ, یا آپ خود بھی کرتے ہیں تو آپ کی محنت علیحدہ. پھر ان کے جو خرچے ہیں بکریوں کے, بیماریاں بہت زیادہ آتی ہیں. ایک بکری پہ بعض ٹائم 4-4 5-5 ہزار بھی لگ جاتے ہیں. ایسی بیماری آ جاتی ہے جس میں بکری مر بھی جاتی ہے اور آپ کا کھڑے کھڑے نقصان ہو جاتا ہے. تو پھر ان کی ڈائٹ جو ہے اس کو 3 ٹائم آپ نے دینا ہے, اور 3 ٹائم ڈائٹ کا مطلب ہے کہ فی بکری پہ آپ روزانہ کے 300-400 روپے یا 200 روپے بھی لگائیں تو فی بکری پہ آپ خرچ کر رہے ہیں. اور فائدہ اس نے آپ کو دینا ہے 5 مہینے بعد, وہ بھی تب جب اس کو جو ہے وہ کنسیو کرے گی یا پریگننٹ ہوگی تب. اور اس کے بعد بھی یہ گارنٹی اس بات کی نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ بچے گا کہ نہیں. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس کاروبار کو کرنا چاہ رہے ہیں تو سوچ سمجھ کر یہ کیجیے گا. اگر آپ کسی دیہات وغیرہ میں ہیں, کسی پنڈ میں ہیں, وہاں پہ آپ چرائی گاہ آپ کو جگہ ہے, پھر تو آپ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ شہر میں رہتے ہوئے یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نقصان اٹھائیں گے, بہت بڑا نقصان ہوگا آپ کا. اور راجن پوری نسل تو بالکل نہیں لے کر آنی. راجن پوری نسل پنجاب میں تو چلتی ہی نہیں ہے, وہ بجائے بننے کے وہ کمزور ہوتی جاتی. جتنی مرضی ان کو اچھی ڈائٹ دے لے وہ نہیں بنتی. آپ نے اگر اس چیز سے اندازہ لگانا ہے کہ آپ کو کس طرح کے جو ہے مسئلے مسائل اس کاروبار میں آئیں گے تو بہت زیادہ ہی ہے, تو آپ 1 بکری سے سٹارٹ کریں, جس سے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ اس کی صفائی کا کتنا ٹائم دینا پڑتا ہے, صفائی کا ستھرائی کا کتنا خیال رکھنا پڑتا ہے, گرمی سردی سے اس کو کیسے بچانے کے لیے کتنے ایفرٹ کرنے پڑتے ہیں. پھر اس کی 1 بکری کے اوپر خوراک پہ اس کی روزانہ کا کتنا خرچہ آتا ہے, اور خرچے کے بعد اس بکری کی بیماری پر کتنا خرچہ آتا ہے. اس کے بعد اس کو کراس کروانے کے لیے بکرے پہ جو آپ بکرا ڈھونڈتے ہیں وہ آپ کو ڈھونڈنے میں کتنی مصیبت اور کتنا پیسہ اس پہ لگانا پڑتا ہے. اور اس کے بعد بچہ جب ہو جاتا ہے تو بچے کو پالنے کے لیے, اس کو سیو کرنے کے لیے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ سب چیزیں آپ کو 1 بکری پہ
سمجھ آ جائیں گی، بجائے آپ 10 بکریاں یا 15-20 لاکھ روپے لگا کے یا 5 لاکھ 10 لاکھ جتنے بھی آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس بیک اپ ہے نہیں، آپ ایک دفعہ لگا دیتے ہیں، پھر اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ سنت ہے، بے شک نو ڈاؤٹ کوئی اس میں شک والی بات نہیں، ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے، لیکن آپ اپنا بھی گھر کو دیکھ کر پھر یہ کاروبار کریں، کسی کی باتوں میں نہ آئے، کسی کے کہنے پہ نہ چلیں کہ یہ فلانی نسل لے آؤ، اتنے پیسے لگاؤ، 15-20 لاکھ لگاؤ اور روزانہ کے یا مہینے کے فلانے اتنے 3 لاکھ 4 لاکھ روپے کماؤ۔ تو اصل میں حقیقت جو ہے وہ بہت اس کے مختلف ہوتی ہے، جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ اتنی جلدی نہیں آپ کا بنتا ہے، اس میں آپ کی لک بھی ہونی چاہیے اور اس میں آپ کو صبر والا ہونا پڑے گا، پھر آپ کی جو فیملی ہے وہ ڈسٹرب ہوگی اگر آپ بیک اپ پہ پیسے نہیں رکھتے اور اسی پہ اپنے کاروبار کو یہی آپ سمجھ کے کہ ہم بکریاں ڈال لیتے ہیں اور اسی سے کمائیں گے، اسی سے اپنا خرچہ، بکریوں کا خرچہ اور اسی سے اپنے بیوی بچوں کا خرچہ نکالیں گے، تو میرے بھائی آپ نقصان اٹھائیں گے۔ آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو آپ ایک بکری رکھیں اور اس سے آپ اس کا جو ہے سارے ایک جب تک وہ بریڈ نہ کر لے، اس کے بعد بچہ تھوڑا سا بڑا نہ ہو جائے، تب تک آپ نے اس کاروبار کے بارے میں نہیں سوچنا، اس بکری کو رکھیں، اس پر انویسٹ کر کے اس کی ساری خوراک کو مینٹین کریں، سب کچھ لکھیں اور اس پہ سوچیں کہ آپ کا کتنا پیسہ لگا ہے، اور اگر آپ 10 بکریاں رکھیں گے یا 20 بکریاں رکھ لیں گے تو ان پہ آپ کا کتنا پیسہ لگے گا، یہ سب آپ کو اپنے پریکٹیکل سے ہی سمجھ آ جائے گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا، اگر ویڈیو بری لگے تو اس کو بے شک ویڈیو کو ڈس لائک کر دیجیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ اسی طرح کے اچھے ٹاپک پہ بات ہوگی دوبارہ، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔